السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ بغداد کا حمال۔ بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی۔ وہ بڑے انصاف پسند تھے، ہر طرف امن و امان تھا، کسی بھی باشندے کو کسی دوسرے سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ عدل و انصاف کا بول بالا تھا، بس یہ سمجھ لو شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی یا وہ کسی کے ظلم کا شکار ہوتا تو خلیفہ کا دروازہ انصاف کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا۔ آج رمضان کے 30 روزے پورے ہو چکے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید محل کی چھت پر اپنے درباری وزراء رئیس امراء کے ہمراہ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مطلع صاف تھا، اس لیے عید کا چاند صاف اور روشن نظر آ گیا۔ سبھی کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ وہاں پر موجود وزراء اور امراء نے خلیفہ کو عید کا چاند نظر آنے کی مبارکباد پیش کی۔ نکار خانے میں نوبت بجا کر پورے بغداد میں چاند نظر آنے کی خبر پھیلا دی گئی۔ پورا بغداد شہر عید کی تیاریوں میں لگ گیا۔ بازاروں میں دکانیں سجنے لگیں، خرید و فروخت کی دھوم مچ گئی۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ خلیفہ کی طرف سے غربا اور یتیموں کو مفت میں اناج اور کپڑے تقسیم کیے جانے لگے۔ کوئی بھی مستحق عید کی خوشی سے محروم نہ رہ جائے۔ مگر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسے خوشی کے موقع پر بغداد شہر میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو اپنی بد نصیبی کا رونا رو رہا ہے؟ دیکھا جائے تو یہ بات بھی سچی تھی۔ شہر کے ایک مشہور چوراہے کے قریب ایک پرانا کھنڈر تھا جو کسی زمانے میں کسی بادشاہ کا محل رہا ہوگا، جس کی خستہ حال دیواریں شاندار ماضی کی داستان سنا رہی تھیں۔ کھنڈر کے نزدیک ہی ایک سوکھا بند فوارہ بھی تھا جو شاید کبھی سہانے پانی کی ٹھنڈی فواریں فضا میں بکھیرتا تھا۔ فوارے کے گرد ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی ایک گول لال پتھر بھی گڑا ہوا تھا۔ اسی لال پتھر پر وہ شخص کھڑا ہو کر چلا کر اپنی زب و حالی بیان کر رہا تھا۔ حلیہ عجیب و غریب، صورت شکل سے کئی دن کا بھوکا، چہرے پر گال کی ہڈیاں صاف نظر آتی، بدن پر لباس کے نام پر میلے کچیلے چتھڑے لٹک رہے تھے۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ روزانہ سوکھے بند فوارے کے پاس آتا اور گول لال پتھر پر کھڑا ہو جاتا، پھر شہر بغداد والوں کو اپنی بد نصیبی کی داستان سناتا۔ وہ کہتا، سن لو اے بغداد کے خوش نصیب باشندوں، میں اس روئے زمین پر سب سے بد نصیب انسان ہوں۔ میری زندگی اس سوکھے بند فوارے جیسی ہے جو صرف نظر تو آتا ہے مگر کسی کام کا نہیں۔ میرے لیے کوئی کام نہیں ہے، نہ میرے پاس ایک دینار ہے، نہ نان شبینہ۔ میرے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے منہ سے آہ نکلی۔ پھر اس نے عید کے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ اس خوشی کے موقع پر دانہ پانی کا انتظام، شاید میری زندگی اس ویران کھنڈر کے زیر سایہ تمام ہو جائے گی۔ کھنڈر جہاں میں رہتا ہوں، جس کی دیواریں خستہ اور شکستہ، ہر وقت جس کے گرنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اے میرے خدا، اے سارے جہاں کے مالک، دیکھ تیرا یہ بندہ کتنا بد نصیب ہے۔ ہائے، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ چوراہے سے گزرنے والے راہگیروں کے لیے یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ سبھی اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہاں سے گزر جاتے۔ ایک دن کسی درویش کا گزر ادھر سے ہوا جو گا رہا تھا، کیا بھروسہ زندگی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ عبداللہ کے کانوں میں اس کی آواز پڑی۔ وہ فوراً درویش سے مخاطب ہوا، اے نیک انسان، مگر یہاں تو اپنی زندگی اس سوکھے فوارے جیسی ہے جس میں پانی ہی نہیں ہے، اور پانی نہیں ہے تو بلبلا کہاں سے آئے گا؟ اے نیک دل انسان، درویش نے جواب دیا، مایوس مت ہو بندے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے دن بہت جلد پلٹ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق چوراہے پر فوارے کے نزدیک گول لال پتھر پر کھڑا اپنا دکھڑا رو رہا تھا۔ ایک زنانہ کرخت آواز نے اسے چونکا دیا، تم کاہل اور کامچور انسان ہو۔ عبداللہ کی بیوی گلنار قہر آلود نظروں سے اسے گھور رہی تھی، پھر بولی، دنیا میں کام کرنے والے کے لیے کام کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دیکھ مجھے، اکیلے ان بچوں کا بھی پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ گلنار کے پیچھے 4 بچے غلیظ کپڑوں میں ملبوس ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے کھڑے تھے۔ کم از کم اپنی اولاد کا تو کچھ خیال کرو، تم پھر آ گئی میری پریشانیوں میں اضافہ کرنے۔ عبداللہ نے بیزاری سے کہا، جانے میری حالت کب بدلے گی؟ کام چور اور کاہل انسان اس طرح صرف بولنے سے حالت نہیں بدلتی، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ خلیفہ کے دربار میں جاؤ، تمہیں کسی کام پر لگا دیا جائے گا، یا پھر دربار میں پہنچ کر کوئی راہ نکالو۔ اس طرح سرے راہ چلانے سے اور یہاں کھڑے ہو کر اپنی بد نصیبی کی کہانی سنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بربادی کے تم خود ذمہ دار ہو۔ ہاتھ پاؤں ہلاؤ، خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، دماغ ہے سوچنے کے لیے۔ کچھ بھی کام کر کے پیسہ حاصل کرو۔ 2 دنوں سے نان کا ایک ٹکڑا بھی منہ میں نہیں پڑا ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ بے حس انسان، گلنار نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔
نامعقول عورت، عبداللہ گویا ہوا، تو سمجھتی ہے میں کاہل اور کامچور ہوں؟ ارے پگلی، میری یہ ناتواں حالت دیکھ کر کون خدا کا بندہ مجھے کام دے گا؟ دیکھ میری طرف، کیا میں بوجھ اٹھانے کے لائق ہوں؟ میں کمزور اور ناتواں ہو گیا ہوں۔ جانتی ہے کیوں؟ جب سے میں نے اس حیرت انگیز اور انجانے خواب کو دیکھا ہے، میرا چین و سکون سب غارت ہو گیا ہے۔ میں بے حال ہو گیا ہوں، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی ہے۔ راتوں کو جب بھی بستر پر سوتا ہوں مجھے وہی انجانا خواب نظر آتا ہے۔ یہ خواب شاید میری جان لے لے گا۔ میں خود بہت عاجز آ چکا ہوں، اب تو میں دن میں بھی دوسرا کچھ سوچ نہیں سکتا۔ بس مجھے اب کسی بھی صورت میں قاہرہ چلے جانا چاہیے، شاید میری تقدیر بدل جائے۔ بے وقوف آدمی، تم قاہرہ جاؤ گے صرف اس خواب کے لیے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، خواب جو جھوٹے ہوئے ہیں، جن کا سچ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں خوب سمجھتی ہوں تم اپنی بیوی بچوں سے پیچھا چھڑا کر قاہرہ بھاگ جانا چاہتے ہو۔ گلنار آگ بگولا ہو کر بولی، مگر کان کھول کر سن لو، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، ہمیں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے تمہاری شکایت کر دوں گی اور تم جیل کی 4 دیواروں میں بیٹھ کر پتھر پھوڑو گے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہے جاتی ہوں، اپنے مضحکہ خیز خواب کا قصہ اب مجھے مت سنانا، سمجھے؟ اتنا کہہ کر گلنار پیر پٹکتی ہوئی کھنڈر کی طرف اپنے ٹھکانے چلی گئی اور اس کے پیچھے 4 بچے بھی چلی گئے۔ گلنار بیچاری مٹی کے برتن بناتی اور انہیں بازار میں فروخت کر کے اپنی اور بچوں کی گزر اوقات کرتی۔ ہائے رے قسمت، میں کیا کروں؟ عبداللہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بدبدایا، اب تو مجھے دن میں بھی قاہرہ جانے کا خواب نظر آنے لگا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ، دن ہو یا رات، اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب سجا رہتا۔ وہ چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے، بس چلا جا رہا ہے کھلے آسمان کے نیچے۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی صدا آ رہی ہوتی، قاہرہ جاؤ، قاہرہ جاؤ، وہیں جا کر تمہارا نصیب جاگے گا اور تمہارے دن بھی پھر جائیں گے، دولت تمہارے قدم چومے گی، بیوی پھٹے پرانے کپڑوں کی بجائے ریشمی اطلس اور کم خواب کے کپڑے زیب تن کرے گی، بچے شہزادوں کی طرح ریشمی کپڑے پہنیں گے، کھانے کے لیے لذیذ پکوان ہوں گے، رہنے کے لیے کھنڈر کی بجائے بڑا سا مکان ہوگا۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتا اور سوچتا، اس کی بیوی گلنار ٹھیک ہی تو کہتی ہے، خواب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے؟ صرف خواب دیکھنے کے بعد قاہرہ جانے کا مشکل سفر کرنا سراسر نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ بھلا خواب سے بھی کسی کی زندگی کے دن بدلتے ہیں؟ وہ خود پر دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا، نہیں، میں قاہرہ نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ سوکھے فوارے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، وہ اڑا چلا جا رہا تھا، دور کہیں دور آسمانوں، نیلے سمندروں کے پار، صحراؤں کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے ایک شہر نمودار ہو گیا، جہاں اونچے اونچے بلند مینار تھے، اور پھر اس کے کانوں میں آواز آنے لگی، قاہرہ جاؤ کی گونج سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی، اس کے اعصاب پر قاہرہ جانے کا بھوت سوار رہنے لگا۔ اگر دن میں بھی آنکھ بند کرتا تو اسے قاہرہ کے محلات کے مینار دکھائی دیتے۔ اس کا چین و سکون چھن گیا تھا۔ عبداللہ آنکھ بند کرتے ڈرتا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی تھی، اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ دن گزرتے رہے۔ عبداللہ جس کھنڈر کی دیوار سے لگ کر اپنا ٹھکانہ بنا کر رہتا تھا، پاس ہی ایک پرانا میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ سوداگروں اور مسافروں کے قافلے اکثر وہاں آ کر پڑاؤ ڈالتے اور خیمہ زن ہو جاتے۔ کئی دن سوداگر وہاں قیام کرتے، کنویں کے میٹھے پانی سے فیض یاب ہوتے، شہر میں جا کر تجارت کا سامان فروخت کرتے، نئی چیزیں خریدتے۔ عبداللہ قافلے والوں کے اونٹوں کے چارہ پانی کا انتظام کرتا، تاجروں کی شہر بغداد میں رہنمائی بھی کر دیتا، اور جب کارواں روانہ ہونے لگتا، قافلے کا سردار عبداللہ کو اس کی خدمت کے عوض نئے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ دینار دے دیتا۔ فی امان اللہ کہہ کر عبداللہ انہیں رخصت کر دیتا۔ اس طرح اس کے کچھ دن آرام سے کٹ جاتے، مگر قافلے روز تو نہیں آتے تھے، کبھی تو ہفتوں اسے انتظار کرنا پڑتا، جس سے اس کی مالی حالت بگڑ جاتی، فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ اتفاق سے ایک دن عبداللہ کھنڈر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ تاجروں کا ایک قافلہ آ کر ٹھہرا۔ وہ دوڑا گیا، قافلے کے سردار کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اونٹ کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر اونٹوں پر لدے ہوئے سامان کے تھیلوں کو اتروانے لگا، جن میں خشک میوے، کاجو، بادام اور اخروٹ بھرے ہوئے تھے۔ سامان اتروانے کے بعد کنویں سے میٹھا پانی لا کر انہیں پلانے لگا۔ قافلے کا سردار بہت خوش ہوا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ جاتے وقت اچھا سا انعام دے گا۔ قافلے کا قیام وہاں کئی دنوں تک رہا۔ سوداگر اپنا سامان شہر کے بازاروں میں لے کر نکل جاتے اور خرید و فروخت کرتے، ساتھ ہی خلیفہ کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرتے۔ پھر جب قافلہ روانہ ہونے لگا
سردار نے اپنے وعدے کے مطابق عبداللہ کو بہت سا انعام دیا اور کہا آئندہ جب کبھی ہمارا گزر ہوگا ہم یہیں قیام کریں گے اور تمہارے یہاں کا میٹھا شیریں پانی نوش فرمائیں گے۔ اچھا خدا حافظ، اب ہمارا قافلہ قاہرہ کی طرف کوچ کرے گا۔ وہ چونک گیا۔ کیا کہا قاہرہ؟ عبداللہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، سردار نے جواب دیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب ہمارا قافلہ قاہرہ کی سمت کوچ کرے گا۔ عبداللہ کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ سردار، میں بھی قاہرہ جانے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ قاہرہ لے چلو، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا، میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا، آپ کا احسان مجھ پر قرض رہے گا۔ قافلے کا سردار ایک لمحہ کچھ سوچتا رہا، پھر گویا ہوا، میری ایک شرط ہے، راستے میں تم قافلے کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرو گے، منظور ہو تو چلو۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھ ہیں۔ عبداللہ فوراً راضی ہو گیا، وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، قدرت نے خود ہی موقع فراہم کر دیا تھا۔ وہ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے آخر کار قافلے کے ساتھ چپکے سے روانہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ عبداللہ نے بغداد کو خیر آباد کہا اور کارواں کے ساتھ ہو لیا۔ جاتے جاتے ایک بار اجڑے ہوئے کھنڈر کو دیکھا اور بس ایک ہفتے تک ان کا قافلہ ریگستان کی ریت پر چلتا رہا۔ راستے میں عبداللہ اونٹوں کے دانہ پانی کا خوب خیال رکھتا، رات ہونے پر قافلہ کسی مناسب مقام پر ٹھہر جاتا۔ ٹھنڈی ریت پر عبداللہ بے فکر ہو کر سوتا رہتا، اسے کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا، وہ چین کی نیند سوتا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخر کار ان کا قافلہ قاہرہ کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ داخلی دروازے پر قافلے کے سردار نے نگہبانوں کو اپنا مقصد بیان کیا، انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ صبح ہو چکی تھی، قاہرہ کے بازاروں میں چہل پہل ہونے لگی۔ قافلے میں شامل تاجر خادموں کی مدد سے اپنا سامان لے کر بازار کی سمت نکل پڑے اور ان میں جو مسافر تھے وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلے کا سردار بھی عبداللہ کو خدا حافظ کہہ کر ایک جانب چل دیا۔ جب قافلے کے تمام لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے، تنہا عبداللہ رہ گیا۔ کھلے آسمان میں سورج سر پر آ گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس انجان شہر میں کہاں جائے۔ اوپر سے اسے بھوک بھی محسوس ہونے لگی، جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، صبر کر کے رہ گیا۔ چلتے چلتے اسے ایک پیاؤ نظر آیا، وہاں جا کر جی بھر کر پانی پی لیا۔ اسے کچھ توانائی کا احساس ہوا اور بے مقصد شہر کی گلی کوچے میں اجنبی نگاہوں سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ آخر کار سفر کی تھکان اس پر غالب آ گئی اور وہ تھک کر ایک حویلی نما مکان کے دروازے پر پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ راحت ہوئی، پھر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، نہ جانے کب تک وہ سوتا رہا۔ سچ ہے، نیند ایک ایسی چیز ہے جو کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے۔ نیند میں اسے ایسا لگا جیسے کہیں طوفان آ گیا ہو۔ پھر تیز تیز آوازیں آنے لگیں، چلو اٹھو بدماش یہاں سے۔ عبداللہ نے سوتے میں ایک قہر آلود آواز سنی جو اسے کانوں میں کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی کوئی سخت چیز کمر میں چبھتی ہوئی لگی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، کوئی کھڑا ہے۔ لباس سے وہ کوتوال لگا جو خوشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اب میری صورت کیا تک رہے ہو؟ جلدی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جانتے نہیں ہو یہ قاضی شہر کی حویلی ہے، تمہیں سونے کے لیے کیا یہی جگہ ملی ہے؟ نامعقول، ابھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ نئے لگتے ہو۔ ہاں حضور، عبداللہ سہم کر بولا۔ کوتوال نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی اور طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ میں سب سمجھتا ہوں، آخر میں قاہرہ کے سب سے بڑے قاضی کا خاص آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے تم بغداد سے یہاں آئے ہو۔ بولو، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ہاں حضور، عبداللہ نے دبی آواز میں جواب دیا۔ میں سب سمجھتا ہوں، تم بھیک مانگنے کے مقصد سے یہاں آئے ہو، میں یہاں کا کوتوال ہوں، میں سب جانتا ہوں، پورا قاہرہ تم جیسے فقیروں سے بھرا پڑا ہے، کمبخت چلے آتے ہیں۔ میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو بس اپنا خواب۔ چپ رہو، بہانے بازی مت کرو، کوتوال غصے سے چلایا اور ہاتھ میں لیا موٹا ڈنڈا زمین پر پٹکا، کھٹ کی آواز آئی۔ اتنا کہہ کر کوتوال نے اپنی لٹکی ہوئی مونچھوں کو بل دیا اور عبداللہ کو دھکیلتا ہوا سڑک پر لے آیا۔ وہ بے بسی سے منت سماجت کرنے لگا، مگر کوتوال نے ایک نہیں سنی اور اسے لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل کی کوٹری میں جا کر عبداللہ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر چاروں طرف نظریں گھمائی۔ وہاں پہلے ہی سے اس جیسے اور بھی کئی لوگ کسی جرم میں قید تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یا خدا، کہاں پھنس گیا اس اجنبی شہر میں؟ اس خواب کے چکر نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ یا الہی، یہاں پر میری کسی سے جان نہ پہچان، نہ کسی قسم کی شناسائی، کون میری مدد کو آئے گا؟ اس قید خانے میں تو زندگی ختم ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔
اس سے تو اچھا تھا میں بغداد میں جہاں آزادی سے رہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر ملامت بھیجی۔ ہائے، قسمت میں یہ دن بھی دیکھنا لکھا تھا کہ جیل کی روٹی کھاؤں۔ وہ پھر اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ دوسرے قیدی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح قید خانے میں کئی روز گزر گئے۔ اس دوران اسے کسی پل چین نہیں ملتا اور وہ خواب جو وہ ہمیشہ دیکھا کرتا تھا ایک دفعہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ البتہ نیند میں وہ برابر کروٹ بدلتا رہتا۔ پھر ایک دن وہی کوتوال قید خانے میں آیا، عبداللہ کا گریبان پکڑا اور کرخت آواز میں کہا، چلو آج تمہیں قاضی شہر کی عدالت میں حاضر کرنا ہے، اور اسے ساتھ لے جا کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیچھے خادم پنکھا جھول رہا تھا۔ قاضی نے ایک نگاہ عبداللہ پر ڈالی، پھر اپنی خشخشی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا اجنبی؟ عبداللہ، اس نے نام بتایا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ قاضی نے دوسرا سوال کیا۔ بغداد سے عالی مرتبہ، اس نے ادب سے جواب دیا۔ بھلا اتنی دور مشقت اٹھا کر سفر کر کے آنے کا مقصد بیان کرو۔ عالی مرتبہ، صرف ایک خواب کی وجہ سے جو دن رات مجھے پریشان کیے رہتا تھا۔ عبداللہ بھولے پن سے قاضی کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کیسا خواب؟ قاضی کا تجسس بڑھ گیا، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ تب عبداللہ نے اپنا عجیب و غریب خواب بیان کر دیا جو شب و روز اسے پریشان کیے رہتا تھا۔ اسے صرف قاہرہ دکھائی دیتا اور ایک آواز سنائی دیتی، قاہرہ جاؤ وہیں قسمت چمکے گی، مگر ہائے قسمت نے مجھے یہاں لا کر جیل میں پہنچا دیا۔ قاضی کے دربار میں موجود حاضرین اس کی دلچسپ باتیں سن کر ہنسنے لگے۔ قاضی نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا، وہاں خاموشی چھا گئی۔ قاضی نے پھر اس سے پوچھا، کیا تمہارے بیوی بچوں کو پتہ ہے کہ تم قاہرہ آ گئے ہو؟ نہیں عالی مرتبہ، میں ایک قافلے کے ہمراہ آ گیا ہوں، اتنا کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ تم ایک نادان اور بزدل انسان ہو، صرف ایک خواب کی بدولت قاہرہ بھاگ آئے۔ بھلا صرف خواب دیکھنے سے تقدیر بدلتی ہے؟ مجھے تم پر رحم آتا ہے اجنبی شخص۔ پھر کچھ سوچ کر دوبارہ کہا، اپنی بیوی بچوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر آ گئے ہو، ٹھیک نہیں کیا۔ دیکھو مجھے تمہاری باتیں سن کر رحم آتا ہے، میں تمہیں رہا کرتا ہوں اور کچھ اشرفیاں دی جاتی ہیں تاکہ تم بغداد واپس جا سکو اور دوبارہ قاہرہ کی شاہراہ پر دکھائی نہیں دینا، ورنہ قید خانے میں سخت سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور سپاہیوں کو اسے رہا کرنے کا اشارہ کر دیا۔ فیصلہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور قاضی کو دعائیں دینے لگا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اور پوچھا، عالی جناب، میں بغداد کس طرح واپس جاؤں گا؟ قاضی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اپنی خشخشی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم کیسے بغداد واپس جاتے ہو۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم آج کے بعد قاہرہ کی سڑکوں پر دکھائی نہیں دو گے، بس، ورنہ قید خانے میں باقی کی عمر کٹے گی، سمجھے؟ اس لیے میری نصیحت پر عمل کر بغداد واپس جا کر کوئی اچھی سی محنت مزدوری کر اور خواب دیکھنا بند کر دے احمق۔ اتنا کہہ کر قاضی ایک لمحے کے لیے رکا، اسے کچھ یاد آ گیا، پھر کہا، سنو اے اجنبی شخص، تیرے خواب پر سے مجھے اپنی خود کی ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ میں تم کو سناتا ہوں جس سے کچھ سبق حاصل کرو اور آئندہ خواب دیکھنے سے توبہ کر لو۔ عبداللہ حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگا۔ قاضی نے کہنا شروع کیا، ایک دن میں ایک تھکا دینے والے مقدمے کا فیصلہ سنا کر گھر آیا، تھکن سے چور تھا، بغیر کچھ کھائے پیے بستر پر چلا گیا۔ نیند نے جلد ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا میں بغداد پہنچ گیا ہوں، وہاں کی سڑکوں پر پیدل چلا جا رہا ہوں، میرے سامنے اچانک ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا کھنڈر آ گیا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں حضور، میں اسی کھنڈر میں رہتا ہوں۔ عبداللہ درمیان میں ہی بول پڑا، خاموش بے وقوف انسان، بیچ میں مت ٹوکو۔ قاضی کو غصہ آ گیا، جب تک میں اپنی بات ختم نہیں کر لوں بولنا نہیں۔ ہاں تو میں نے کھنڈر دیکھا اور اس کے نزدیک ہی ایک خستہ حال حوض میں ایک سوکھا بند فوارہ ہے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی۔ عبداللہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، اس سے رہا نہ گیا، پھر بول اٹھا، آگے کیا دکھائی دیا حضور؟ پھر میرے کانوں میں جیسے کسی نے کہا کہ فوارے کے بازو میں جو لال گول پتھر ہے اس جگہ کی کھدائی کرو، کھدائی کے دوران ایک پتھر ملے گا، اس کے نیچے ایک لکڑی کا صندوق ہے جس کے اندر چمڑے کی ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہے، وہاں ایک پرانا خزانہ دفن ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں عالی مرتبہ، تو آپ نے خزانہ حاصل کر لیا؟ عبداللہ کی دلچسپی بڑھی۔ احمق انسان، میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں جو ایک خواب دیکھ کر اس کے لیے بغداد بھاگا چلا جاؤں اور کاندھے پر کدال رکھ کر بغداد کی گلی کوچوں میں اس اجاڑ فوارے کو تلاش کرتا پھروں۔ قاضی نے اسے پھٹکارا، نادان انسان، خواب خواب ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نامعقول۔
इतना कहकर काजी खामोश हो गया। आपने ठीक ही कहा हुजूर, ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका महल तो काहिरा में है, भला आप क्यों बगदाद मुफ्त ही जाने लगे? अब्दुल्लाह ने काजी की खुशामद की। वो दोबारा किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। काजी खुश हो गया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है, इसलिए अब जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपने वतन बगदाद लौट जाओ, जहाँ तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हुजूर, मैं आज और अभी बगदाद रवाना हो जाऊंगा। काजी ने उसे खुदा हाफिज कहा और अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। काजी के दरबार से निकलकर अब्दुल्लाह काहिरा की सड़कों पर कुछ देर यूं ही बेमकसद घूमता रहा। एक गली में दाखिल होता और दूसरी तंग गली से निकल जाता। इसी तरह जब बाजार से गुजरा तो उसे खाने पीने की चीजें दिखाई दी। उसे भूख सताने लगी, पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने जेब टटोली, जेब में काजी के दिए हुए सिक्कों में से एक निकाला, एक दुकान से सत्तू और मिठाई खरीदी, जिसे खाकर पेट की आग बुझाई। प्याऊ पर जाकर पानी पिया, पानी पीकर उसे इत्मीनान हुआ। काजी ने उसे मंजिल का पता बता दिया था। वो आहिस्ता रवि से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे एक तंदूर नजर आया। वहां नान बाई से चंद रोटियां खरीदी और अपने झोले में डाल ली। हाय किस्मत, ख्वाब में दिन रात काहिरा दिखा करता था और यहाँ आकर कैद खाने की 4 दीवारी मिली। मगर शुक्र है खुदा का, उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अब्दुल्लाह वापस बगदाद जाने वाली शाहिरा पर पैदल ही चल पड़ा। मगर अब उसे अपने वजूद में एक तवानाई महसूस हो रही थी, एक अनजानी सी कुव्वत का एहसास हो रहा था। अब उसकी सिर्फ एक ही कोशिश थी, वो जल्द से जल्द बगदाद पहुंच जाए। वो तेज कदमों से बढ़ता चला जा रहा था। उसने रुककर किसी काफले का इंतजार भी नहीं किया। उसके कदम संगलाख जमीन पर सहरा की जलती रेत पर पड़ते जा रहे थे। भूख लगने पर झोले से रोटी निकालकर खा लेता और मशकीजे से मुंह लगाकर पानी पी लेता, और बस इसी तरह पैदल चलते हुए कई दिन हो गए। वो थकन से निढाल हो गया था। सर पर सूरज आग बरसा रहा था। तेज गर्म हवाएं चल रही थी, हलक सूख कर कांटा हो जाती। मशकीजे से सिर्फ मुंह लगा लेता क्योंकि उसमें पानी खत्म हो चुका था। वो सिर्फ तसल्ली के लिए मुंह लगा लेता था और सूखे होठों को पोंछ लेता। कई दिन की मुसाफत के बाद चलते चलते दूर से उसे खजूर के दरख्त नजर आए। उसके कदम तेज हो गए। दरअसल वो एक नखलिस्तान था, जहाँ मीठे पानी का एक तालाब था। अब्दुल्लाह बेसब्री से तालाब पर पहुंचा और दोनों हाथों से ओक बनाकर खूब सैर होकर पानी पिया। फिर खजूर के दरख्त की ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगा। जाने कब उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली सूरज गुरूब हो चुका था, मगर नखलिस्तान में उसे कुछ चहल पहल लगी। वहां एक काफला आकर ठहरा हुआ था। इधर उधर ऊंट सूखी खारदार झाड़ियों पर मुंह मारते फिर रहे थे। शायद कोई तिजारती काफला था। अब्दुल्लाह काफले के सरदार से मिला। उसे मालूम हुआ काफला सवेरे बगदाद की तरफ कूच करेगा। ये सुनकर अब्दुल्लाह खुश हो गया और सरदार से इल्तिजा करने लगा कि वो भी उनके साथ बगदाद चलेगा, मगर उसके पास सवारी नहीं है। सरदार उसके लिए सवारी का इंतजाम कर दे। सरदार एक रहमदिल इंसान था। उसने अब्दुल्लाह को साथ लेकर चलने का वादा कर लिया। बदले में वो उन तिजारती सामान और ऊँटों की देखभाल करेगा, जिसके लिए अब्दुल्लाह राजी हो गया। अंधेरा फैल चुका था। काफले वालों ने अलाव रोशन किया और उसके गिर्द हाला बनाकर बैठ गए। चांदनी रात थी। सहरा की ठंडी हवा उन्हें मसहूर कर रही थी। अलाव के गिर्द बैठे हुए बदो गुलाम कोई सहराई नगमा गाने लगे। दफ की आवाज और ऊँटों के गले में पड़ी घंटियों की आवाज माहौल को बहुत सहर अंगेज बना रही थी। देर रात गए तक जश्न का समा छाया रहा। अब्दुल्लाह की थकन दूर हो चुकी थी। वो भी उन स्याह फाम खादिमों में शामिल होकर गाने लगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही काफला रवाना हो गया। ऊँटों की कतार एक लकीर की तरह दिखाई दे रही थी। अब्दुल्लाह के लिए भी काफले के सरदार ने एक ऊँट का इंतजाम कर दिया था। अब्दुल्लाह ऊँट की पीठ पर बैठा सोच रहा था, कल उसके पास भी ऐसे ही ऊँट होंगे जिनका वो तन्हा मालिक होगा। आखिर कई रोज की मुसाफत के बाद उनका सफर खत्म होने को आया। उन्हें शहर की फसील नजर आई। उसके बाद बुलंद दरवाजा दिखाई दिया। काफले वाले वहां आकर रुक गए। रात हो चुकी थी और दरवाजा भी बंद हो चुका था। आखिर मैं बगदाद पहुंच ही गया। अब्दुल्लाह जोर से चिल्लाया। वो अपने सफर की थकान को भूल चुका था। झट कूदकर ऊंट से नीचे उतरा और सरदार से रुखसत ली। सरदार ने उसे कुछ तोहफे दिए, जिसे लेकर वो रवाना हो गया। अभी हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद चांद बादलों की ओट से निकल आया। अब्दुल्लाह का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ जाए। भागता हुआ जल्द से जल्द खंडर के पास पहुंच जाना चाहता था, जहां पर बंद सूखा फव्वारा था। उसके कदम तेजी से उठ रहे थे। एक जगह उसे ठोकर भी लगी, मगर वो संभल गया। सब्र का दामन उससे छूट गया था।
آخرکار عبداللہ کھنڈر کے قریب فوارے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی نظر فوارے کے بازو میں اس لال گول پتھر پر پڑی جس کا ذکر قاہرہ میں قاضی نے کیا تھا، جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ روزانہ اپنا دکھڑا سنایا کرتا تھا، جسے وہ ایک عام سا معمولی پتھر سمجھتا تھا، مگر اسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی اس کی قسمت کے چمکنے کی چابی تھی جس پر وہ کھڑا رہتا تھا۔ چاندنی رات تھی، آس پاس کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نوبت کھانے سے پچھلے پہر کا اعلان ہوا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عبداللہ نے خاموشی سے آس پاس نظر گھمائی، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے، کیونکہ اب وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ ایک دم رازداری کا کام تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کا کسی کو پتہ چلے۔ اطمینان کرنے کے بعد بے صبری سے کوئی نوکدار چیز تلاش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ایک نوکیلا پتھر لگا۔ بس پھر کیا تھا، گول پتھر کے اطراف کی مٹی کو ہٹایا اور نوکیلے پتھر سے اس کے گرد کی مٹی کو کھودنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش سے پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیا۔ اس کے نیچے اسے کچھ نظر نہیں آیا، جانے کہاں سے اس کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی کی تہ ہٹانے لگا۔ کھودتے کھودتے وہاں ایک گڑھا نمودار ہو گیا، مگر وہ برابر مٹی کھودتا رہا۔ اچانک اس کے ہاتھ کی انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائیں۔ چاندنی رات کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ روشنی میں اسے لکڑی کا ایک پرانا صندوق دکھائی دیا۔ جلدی سے اس کے اوپر کی مٹی صاف کر دی۔ صندوق زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جھٹ اسے گڑھے سے باہر نکالا۔ صندوق میں ایک پرانا قفل لگا ہوا تھا، جسے نوکدار پتھر کی ایک ہی مار سے توڑ دیا اور صندوق کو احتیاط سے کھولا۔ اس کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی تھی۔ عبداللہ نے بے چینی سے چمڑے کی تھیلی کو صندوق سے باہر نکالا۔ تھیلی کافی وزندار تھی۔ تھیلی کا منہ چمڑے کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ کھل گیا۔ جب ہی کوئی چیز تھیلی سے نکل کر اس کے پیر پر گری۔ عبداللہ کی نظر پیر پر پڑی۔ وہ سونے کا ایک سکہ تھا جو چاندنی میں چمک اٹھا تھا۔ اس کے باچھیں کھل گئی۔ اسے قاہرہ کا وہ قاضی یاد آ رہا تھا جو خواب کو ایک مذاق مانتا تھا۔ اگر وہ اپنے خواب کو سچ سمجھتا اور بغداد آتا تو یقیناً اسے دولت ملتی۔ واہ رے نصیب، یہ دولت میرے حصے میں لکھی تھی۔ چمڑے کی تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ عبداللہ نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر اشرفیاں باہر نکالی۔ اس نے دیکھا اشرفیوں کے ساتھ ہیرے جواہرات اور موتی بھی اس میں شامل ہیں۔ لگتا ہے یہ کسی بادشاہ نے بغاوت کے زمانے میں بھاگتے وقت یہاں اپنا خزانہ چھپا دیا ہو اور اسے خزانہ نکالنے کا موقع نہیں ملا اور خزانہ یہاں دفن رہ گیا ہو۔ ایسا عبداللہ نے سوچا، مگر یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ چمڑے کی تھیلی کو بند کر کے کاندھے پر رکھی اور خاموشی سے کھنڈر کی طرف چپکے سے چل دیا۔ کھنڈر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت کی آڑ سے خلیفہ کے جاسوس عبداللہ کی ساری نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ جب عبداللہ وہاں سے چلا گیا، دونوں جاسوس درخت کی آڑ سے نکلے اور فوارے کے پاس کی کھودی ہوئی زمین کو دیکھا، پھر خاموشی سے خلیفہ کے محل کی طرف واپس لوٹ گئے۔ دوسری طرف عبداللہ کھنڈر میں داخل ہو کر اپنی کٹیا کے دروازے پر آیا اور آہستہ سے اپنی بیوی گلنار کو پکارنے لگا۔ گلنار کٹیا سے نکل کر باہر آئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیوں چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا رہے ہو؟ جہاں غائب تھے وہیں ڈوب مرتے۔ واپس کیوں آ گئے کام چور کاہل؟ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کب نجات ملے گی؟ تجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا چپ رہ تو صحیح کچھ بولوں، اپنی زبان کو آرام دے۔ عبداللہ نرم لہجے میں بولا۔ گلنار اسے گھورے جا رہی تھی۔ سن میری بات، نصیب کو کوسنے والی عورت، خدا نے ہماری دعا سن لی ہے۔ آج سے بلکہ ابھی سے ہمارا شمار امیروں میں ہوگا۔ تیرے کانوں میں سونے کے زیور اور ہاتھوں میں ہیروں کے کڑے ہوں گے، گلے میں 9 لکھا ہار ہوگا۔ ہمارے بچے پھٹے پرانے کپڑوں کی بجائے شہزادوں کی طرح ریشمی لباس زیب تن کریں گے۔ گھر میں کام کرنے والے غلام ہوں گے، کھانے پکانے کے لیے خادمائیں ہوں گی۔ سمجھی تو؟ مجھے کام چور نکھٹو کہتی آئی ہے، مگر اب میں بغداد کا مالدار ترین شخص ہوں۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اپنا ہاتھ چمڑے کی تھیلی پر پھیرا اور تھیلی میں سے ایک سونے کی اشرفی نکال کر اسے دکھائی۔ سونے کی اشرفی چاند کی روشنی میں چمک اٹھی۔ اشرفی کی چمک دیکھ کر گلنار کی گھگی بن گئی۔ وہ اپنا غصہ بھول گئی۔ کبھی عبداللہ کی طرف دیکھتی، کبھی اشرفی سے بھری چمڑے کی تھیلی کو۔ اس کے وسان خطا ہو گئے اور پھر جلدی سے لپک کر چمڑے کی تھیلی کو عبداللہ سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ دوسرے دن اچانک خلیفہ کے سپاہی کھنڈر میں آئے اور عبداللہ کو گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا، کیونکہ گزشتہ رات خلیفہ کے جاسوسوں نے فوارے کے پاس کا سارا واقعہ خلیفہ کو بتا دیا تھا۔ خلیفہ کا دربار بھرا ہوا تھا۔
خلیفہ نے عبداللہ سے حقیقت جاننا چاہی۔ تب اس نے شروع سے آخر تک اپنے خواب اور قاہرہ جانے تک کا حال بیان کر دیا، جسے سن کر خلیفہ ہنسنے لگا اور کہا، نادان انسان، تو ایک خواب دیکھ کر خاموش بیٹھا رہتا تھا اور اپنے نصیب کو روتا تھا، مگر جب تو نے حرکت کی اور اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو مصروف کیا، اپنے پیروں کو حرکت دی، جس کا صلہ تجھے قدرت نے دے دیا، اب تو سمجھ گیا حرکت میں برکت ہے۔ بیکار بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انسان کو جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ کاہلوں کی طرح بیٹھ کر اپنے نصیب کو کوسنا چاہیے۔ جا اور خدا کی عطا کردہ دولت کا صحیح استعمال کر۔ پھر عبداللہ دربار سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ نے بغداد شہر کے اسی چوراہے پر ریشمی کپڑوں کی ایک دکان کھول لی، رہنے کے لیے چھوٹی سی ایک حویلی بنوا لی اور کھنڈر کو خیر بات کہا۔ عبداللہ رات کو چین کی نیند سوتا، اب اسے کوئی خواب پریشان نہیں کرتا، اس نے اپنا نصیب پا لیا تھا۔ عبداللہ نے ایک اہم کام بھی کیا، برسوں سے سوکھے بند فوارے کو پھر سے تعمیر کر کے جاری کروا دیا، جہاں پر کھڑے رہنے سے اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ فوارے کے حوض میں رات دن رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی رہتی، اسے جب بھی فرصت ملتی وہاں آ کر حوض میں تیرتی ہوئی رنگین مچھلیوں کو دانہ ڈالتا اور خدا کا شکر ادا کرتا کہ خدا نے اس کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ خدا یوں ہی سب کے دن پلٹے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ دولت و شہرت سے نوازتا ہے، وہ بڑا مہربان اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔